ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، آپ کے خاطر بنائے دو جہاں، اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنے خاطر جو بنایا آپ ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت سے ایک بار سب میں صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز بچوں، مدرسہ اسلامیہ محلہ تیلیان کے ہونہار طالب علموں اور اس کے اساتذہ کرام، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں علم کی روشنی سے مالا مال فرمائے۔ ابھی آپ لوگ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کو کسی بھی فائدے اور کسی بھی نقصان کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی فائدے کو آپ نہیں سمجھتے کہ فائدہ کس کو کہتے ہیں، اور نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے کہ نقصان کسے کہتے ہیں۔ ارے ان کو سمجھاؤ یار، سب کو میں اٹھا کے بات۔ فائدے اور نقصان کا علم آپ کو تب ہوگا، احساس آپ کو تب ہوگا جب آپ اس زندگی میں حاصل کیے ہوئے علم کو استعمال کرنے والی عمر میں پہنچ جائیں گے۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے اس حصے میں صحیح طرح سے علم حاصل کیا ہوتا تو آج کسی کے محتاج نہ ہوتے۔ سمجھ گئے؟ انسان کی زندگی کے 3 حصے ہیں، 3 رخ ہوتے ہیں، ایک بچپن، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا۔ بچپن اور بڑھاپا دونوں جو ہے نا ایک ہی طرح کے 2 حصے ہیں۔ بچپن میں بھی آدمی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اور بڑھاپے میں بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک ہی ایسی آپ کی زندگی کا ایک ایسا پیریڈ ہے جسے شباب، جوانی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا عہد ذری ہے، گولڈن پیریڈ ہے، اس سے اچھا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا۔
کھانے کے حساب سے بولو تو، پہننے کے حساب سے بولو تو، کہیں بھاگ کے چلے جانا، چلے آنا، کسی سے لڑ بھیڑنا، اس کا مقابلہ کر لینا، ڈیفینس کی قوت، برداشت کی طاقت، ساری چیزیں انسان کے پاس جوانی ہی میں ہوتی ہے۔ بچہ میں تو بچہ ہے، بڑھاپے میں تو اس سے بھی کچا ہے۔ اگر جوانی میں انسان اپنے اندر سدھار نہیں لا سکا تو پھر کیا اس کے پاس کچھ نہیں۔ بچپن میں تو بے ہوش تھا، جب ہوش آیا تو سدھار نہیں کیا، اور بڑھاپے میں بد ہوش ہے، بد ہوش ہے، بے ہوش، باہوش، بد ہوش۔ بڑھاپے میں آپ کو پیشاب کا اختیار نہیں رہتا، مطلب آپ کو کنٹرول نہیں رہتا کہ کب پیشاب ہو جائے۔ پیشاب کرتے کرتے کپڑے میں ہو جائے گا، اٹھتے اٹھتے کپڑے میں ہو جائے گا، بستر سے اٹھتے اٹھتے، اس کو کہتے ہیں کہ وہ برے پیریڈ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کو ہم سب کے لیے اچھا سے اچھا فرما دے۔ اب اس زمانے میں کیا کوئی ادب سیکھے گا؟ کیا کوئی پاک رہنا سیکھے گا؟ کیا کوئی صاف ستھرا رہنا سیکھے گا؟ اور یہ تو بچپن کا زمانہ ہے۔ اگر آج آپ نے ادب نہیں سیکھا، پھر جوانی میں آپ ادب کے لیے محتاج ہوں گے، اور نہ آپ کسی کا ادب کر سکیں گے، نہ کوئی آپ کا ادب کر سکے گا۔ تو یہ جو آپ کی عمر ہے، یہ سیکھنے کی عمر ہے۔ آپ لوگ اس عمر میں بہت مزے لے رہے ہیں، جیسے اسکول آنے ہی کا مزہ۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں اسکول جانے ہی میں مزہ آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھنا لکھنا تو ہے نہیں۔ بہت سے لوگوں کو بس آنے جانے میں مزہ آتا ہے۔ ایک بچہ کو میں نے دیکھا کہ وہ ریگولر روز ٹائم سے پہلے مدرسہ آ جاتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بچہ روز آ جا رہا ہے۔ بولے ہاں یہ سب سے پہلے مدرسے میں آئے گا۔ میں نے کہا تب یہ بچہ پڑھ نہیں رہا ہوگا۔ تو کہا ہاں واقعی ابھی الف بے تے سے آگے بڑھا ہی نہیں، اور باشعور بچہ تھا۔ کیوں؟ اس کو صرف مدرسہ آنے جانے کا شوق تھا، پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ تو اس میں بھی بہت سے بچے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، صرف آنے جانے کا شوق ہے، پڑھنے کا شوق نہیں۔ پڑھنے والے بچے جس کے اندر جوہر ہوگا، جس کے اندر نور ہوگا علم کا، اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، اور وہ ٹیلنٹڈ بچہ، جینیس بچہ، پڑھا لکھا بچہ ایسا چمک رہا ہوگا کہ استاذ دور سے ہی پہچان جائے گا۔ کوئی بھی امتحان لینے والا ٹیچر آئے گا تو کہے گا ہاں وہ بچہ ٹیلنٹڈ ہے، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ارے ہم تو بچوں کے چہرے پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، جیسے پولیس والے چور کے چہرے پڑھتے پڑھتے ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو چھوڑتے ہیں کہ کس کو پکڑے، وہ سب کو چہرے سے پہچانتے ہیں کہ چور ہے۔ اسی طرح ٹی ٹی سب کو پہچانتے ہیں، 150 200 500 جتنے بھی لوگ ٹرین میں بیٹھے ہو، ان میں کون ٹکٹ والا ہے، کون باوقار ہے، کون با احترام ہے، کون اچھی پرسنالٹی کا آدمی ہے، کون چور اچکا ہے، سب کو ٹی ٹی پہچانتی، کیونکہ وہ دن بھر چہرے کا ہی مطالعہ کرتی ہے، اسٹڈیز کرتی۔ اس لیے جب آپ کے چہرے سے آپ کا علم ظاہر نہ ہو سکا، آپ کے چہرے سے آپ کا ادب، احترام، خلوص، محبت ظاہر نہ ہو سکا، آپ کا پیار، آپ کا احترام، آپ کی وفا شعاری، آپ کا سیدھا پن، آپ کا علم والا ہونا آپ کے چہرے سے ظاہر نہ ہو سکا، تو پیڑ پودے سے کوئی علم ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے با ادب رہیے۔ سمجھ گئے؟ ابھی بھی آپ لوگ بیٹھے ہو یہاں پر تو ایک دوسرے کو ایاں کر رہے ہیں، ایاں کر رہے ہیں۔ مارنے سے کوئی بچہ مار کے ڈر سے، دنیا میں کہاوت ہے مار سے تو شیطان بھی بھاگ گئے، ہے نہیں؟ جب آپ کو مار کا ڈر نہیں رہا، ڈانٹ کا ڈر نہیں رہا، خوف نہیں رہا، شرم نہیں رہی، تو آپ کے پاس علم حاصل کرنے کا کوئی ٹیلنٹ نہیں رہے گا۔
کوئی بھی ٹیچر یا استاذ کسی بھی بچے کا ذاتی دشمن نہیں ہے کہ اس نے میرا زمین ہڑپ کر لیا ہے، اس نے میرا پیسہ چرا لیا ہے، اس نے میرا علاقہ پر قبضہ کر لیا ہے، اس لیے میں اس بچے کو ماروں گا۔ ایسی کسی اس ٹیچر کی دشمنی ہے؟ بتائیے، نہیں ہے۔ وہ ٹیچر بچے کو سدھار کے لیے کہ بچہ سدھر جائے کچھ مار دیتا ہے، ایک دو تماچے مار دے، یا کبھی بچے کی زیادہ شرارت ہو جائے، نٹی پوائنٹ بچہ جو ہو جائے تو اس کے کیا کیا جائے گا؟ تو اس کو تھوڑا زیادہ مار دیا جاتا ہے بچوں کو۔ حالانکہ ہم اساتذہ کرام سے گزارش کریں گے کہ جب یہ پتھر کے صنم اچھے نہیں ہونا چاہتے تو ان کے چہرے مہرے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو یوں ہی رہنے دیا جائے۔ سمجھ گئے؟ میں تو مائک پہ بول رہا ہوں، الحمدللہ علی احسانہ۔ جب آپ کو اچھا بننے کا جذبہ نہیں ہے، حصول نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تو ہم آپ کو تصوف کا علم کیوں دیں؟ کیوں پڑھائیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، یہ کرو وہ کرو؟ آپ کو خود علم حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پیاسا دوڑ کے کنویں کے پاس جاتا ہے، جتن کر کے پانی نکالتا ہے، تب اپنی پیاس بجھاتا ہے، اور آپ پیاسے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو جوس پینے کی عادت پڑ گئی، ٹھنڈا کول ڈرنک پینے کی عادت پڑ گئی، تو میں آپ کو میٹھا پانی پلانے کی کوشش کیوں کروں؟ سمجھ گئے؟ اس لیے پہلے زمانے میں استاذ بچوں کو پیٹتے تھے، ماں باپ بھی کہتے تھے کہ، لیکن اب کا زمانہ پروفیشنل زمانہ ہے، سمجھ گئے؟ اب کوئی ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بیٹا حضرت بہت وفادار ہے، بہت دلدار ہے، بہت محبت کرتا ہے ہم سے۔ تو جب ماں باپ کے ہی لیے نہیں ہے تو استاد سے کی محبت کر سی یار؟ ماں باپ چلا کے رہ جاتے ہیں، پانی کے لیے نہیں، ترس جاتے ہیں۔ میں نے تو ہمیشہ تقریروں میں کہا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی خدمت کے لیے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب باپ بوڑھا ہوگا، آن بیڈ ہوگا، اور تو باپ تیرا آن بیڈ ہوگا تو سعودی ہوگا، تو بمبئی ہوگا، تو دہلی ہوگا، تم کاروبار میں ہوگا، تو باپ کی کیا خدمت کر سکے گا؟ باپ جوان بھی ہے تو باپ ہے، بوڑھا ہے تو باپ ہے، ہر حال میں باپ ہے، باپ کی خدمت واجب ہے۔ تم نے اپنے باپ کا بستر کب سیٹ کیا؟ باپ کے لیے پانی کا گلاس لے کے کب کھڑے رہے؟ باپ کے پیر کب دبائے؟ باپ کے سر میں کب تیل ڈالا؟ باپ کی خدمت کب کی؟ باپ کا کپڑا کب دھلا؟ باپ کے کپڑے پر آئرن کب کیا؟ تو جب باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے، باپ چلا چلا کے مر جا رہا ہے، تعویذ بنا بنا کے مر جا رہا ہے، بابا کما کما کے مر جا رہا ہے کہ میرا بیٹا وفادار نہیں ہے، تو پہلے اپنے باپ کے وفادار بنیے۔ اگر کسی کا بن نہیں سکتا ہے تو خود اپنا بن۔ تو ادب اور احترام حاصل کرو، اپنے آپ میں ایک ٹیلنٹ لانے کی کوشش کرو، اور اساتذہ کرام اور تمام ٹیچرز اور معلمین سے میری ایک ایڈیشنل گزارش یہ ہے کہ مالیوں کو باغ میں اس لیے رکھا جاتا تھا کہ اس باغ میں کچھ پھول کے درخت کے پتے ادھر نکل جاتے ادھر نکل جاتے، تو میں نے دیکھا ہمارے ہاں جامعہ اشرفیہ پروپوزڈ عربک یونیورسٹی مبارک پور اعظم گڑھ یو پی میں، ہماری عربی یونیورسٹی میں باغ میں بہت مالی رکھے گئے، ان کو دیکھتا کہ اتنی بڑی کینچی لے کے اور وہ باغ کے اندر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے درختوں کو کتر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ کیوں کتر رہا ہے؟ یہ پودا کہاں سے منگایا گیا تیرے کو پتہ ہے؟ اس میں کی گھاس کلکتہ سے منگائی گئی، اس میں کا پودا لندن سے منگایا گیا، تو اس کو کتر رہا ہے اتنا قیمتی؟ تو بولا اس کو کتریں گے نہیں تو اس میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ سمجھ گئے؟ تو کبھی کبھی پیڑ پودوں کو اس لیے کترتے ہیں کہ خوبصورتی پیدا ہو جائے باغ کے لیے، تو استاذ بھی بچوں کو تھوڑی بہت سزا اس لیے دیتے ہیں تاکہ بچے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ سمجھ گئے؟ ان کو مار ڈالنے کے لیے نہیں مارتے، لیکن ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ اتنا بھی نہ ہو، تھوڑا بہت کر دیجئے، کیونکہ ان کو خود لینے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ڈانٹ ڈپٹ کے ہی اپنے کو کام چلانا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے، ہم تیرے لیے رات بھر پڑھانے کو حاضر ہیں، دن بھر۔ تم نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو اپنا بوریا اٹھاؤ، بوریا تو لاتے نہیں ہو، بستر اٹھاؤ، بستر بھی نہیں لاتے، بیگ اٹھاؤ، چلے جاؤ، بس
آپ کو نہیں پڑھنا ہے، ادب نہیں سیکھ رہے ہیں، 2 دن کہیے بال کٹا لو، نہیں کٹائے، تیسرے دن اس کا بوریا بیگ اٹھائیے، ادب سے کہا کہ بابو میں آپ کا ہاتھ چومتا ہوں کیونکہ آپ پیر صاحب ہیں، آپ چلے جائیے، آپ کو سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، ماریں گے تو پھر الٹی سیدھی بات ہے، نہ چھوڑ دیجئے ان کو یہ سال میں، سمجھ گئے؟ لوگ اخیر میں لوگ کیا کرتے ہیں، تھک ہار کے کعبے میں جا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس قوم کو سدھارنے کی خوب کوشش کیا مگر سدھرا نہیں، اب تو ہی سدھار دے، سمجھ گئے؟ تو بس برائے نام ہر ایک چیز کو، بچے اگر تم کو واقعی اپنی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہو، آج نہیں 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال کے بعد تمہیں اس تقریر کے چیپٹر کا ایک ایک چیپٹر ایک ایک پوائنٹ یاد آئے گا کہ کاش ہم نے اس زمانے میں علم حاصل کیا ہوتا، کاش ہم نے اپنے استاذ کا ادب کیا ہوتا۔ جو استاذ کا ادب کرے گا، استاذ کوئی بھی ماں باپ اپنے باپ کو علم و ادب کا ہیرا جوہر نہیں پہنا سکتا، اگر علم کا جوہر کوئی عطا فرماتا ہے تو وہ استاذ گرامی ہوتے ہیں۔ چاہے ایک ماں باپ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا، شاید باید کوئی ایسا ہوگا، اس بچے کو پڑھانے کے لیے مدرسے اور اسکول کا ہی راستہ دیکھنا پڑتا ہے، سمجھ گئے؟ تو نہیں کہتے ہیں ماں باپ جنم تو دیتے ہیں کرم نہیں دیتے، پیدا تو کرتے ہیں مگر علم و ادب کا لباس استاذ پہناتا ہے، اس لیے استاذ علم و ادب دیتا ہے، ادب کیجئے، احترام کیجئے، آپ استاذ سے محبت کیجئے، استاذ بھی بچے سے پیار کریں، شفقت کریں، کبھی کوئی کمی بیشی ہو تو ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ سے ہی کام چلائیں، کیونکہ ہوا سمت مخالف چل رہی ہے روز و شب اپنی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے پہلے کھڑے ہو گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند، فیض پاتا ہے جن سے زلیخا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت۔ ہند میں کوئی شاعر نا انسا ہوا، کوئی عرشی سلام ایسا لکھے گا کیا، لکھ دیا اعلی حضرت نے جو لکھ دیا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ، یا رب العالمین، یا اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما، دین و دنیا کا علم عطا فرما، ہم سب کو سلامتی عطا فرما، ہمارے اس ملک میں اس شہر میں امن و سکون نازل فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔